السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 15واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ اس 15ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا مشہور سورہ سورۃ الکہف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 پر 9 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے، عسیٰ ان یبعثک، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ پہلا معنی یہ بیان کیا کہ یہ زائد ہے، زیادہ ہے، زیادہ اس حساب سے کہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ یہ آپ کے لیے زائد ہے، زائد عبادت ہے۔ یہ ایک دوسرا بہترین معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ تہجد کی یہ نماز آپ کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہے، یعنی ایک مسلمان، نارمل مسلمان اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے جو پاپ ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی نبی پڑھے، نبی تو معفو عنہ ہے، یعنی آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں، تو نبی سے کہا گیا کہ یہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے زیادہ عبادت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند کرتے ہیں۔ یہ اگر نارمل ایک امتی پڑھتا ہے تو اس کے لیے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ہے آپ کو اور زیادہ ثواب کے لیے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کی یہ آیت اور سورہ مزمل کی دوسری آیت، یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے اس قدر پابند تھے، اسی وجہ سے اکثر اہل علم نے اللہ کے نبی کے لیے تہجد کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے نبی اس قدر پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ اس آیت میں ایک بات اللہ کے نبی سے بتائی گئی۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ایسی ہی یقین ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کے بارے میں احادیث میں بہت ساری تفصیلات آئی ہیں۔ میں اسی میں سے 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، مقام محمود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح علامہ البانی نے کتاب السنہ میں حدیث نمبر 780 پر 5 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ، جب اللہ تعالیٰ خبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلے میری خبر کھول دی جائے گی، یعنی سب سے پہلے خبروں سے اٹھنے والا میں ہوں گا، اور پھر میں اور میری امت ایک بڑے ٹیلے پر، ٹیلا بولے تو یعنی اونچی جگہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اور میری امت ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَيَكْسُونِي حُلَّةً خَضْرًا، اللہ اکبر، کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے خضرا یعنی ہرا جوڑا جو ہے پہنائیں گے، ایک جنتی لباس ہوگا۔ جنتی لباس
اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو پہنائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ فضیلت ہے۔ قبروں سے پہلے آپ کو اٹھایا جانا، اور پھر آپ کو چونکہ تمام انسان جو ہے قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے اور انسان پورے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خضرہ ہرے جوڑے کا جو ہے تحفہ آپ کو پیش فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد میدان محشر کے اندر لوگوں کی جو حالت ہوگی وہ اکثر ہم سنتے ہیں۔ حشر کے میدان کے اندر ہر انسان اپنی جگہ اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، اور اس وقت کی پریشانی، اس وقت کی تکلیف، اس وقت انسانوں سے سورج کا اتنا قریب ہونا، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک لمبی روایت آتی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری میں ایک طویل روایت ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 7510 میں نقل کیا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ حشر کے میدان میں تمام انسان جو ہے مل کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کے دن کی رسوائی سے، پریشانی سے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے ایسا کریں کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کے قریبی پیغمبر کے پاس جائیں گے۔ تو تمام مل کے پہلا فیصلہ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو تمام آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا انسان اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ ہمارے باپ ہیں، آج ہم تکلیف میں ہیں، آپ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام صاف انکار کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں، دنیا میں مجھ سے ایک بھول ہوئی، اور وہ اپنی اس بھول کو یاد کریں گے جو ان سے بھول ہوئی تھی۔ جنت کے جو درخت کے قریب ان کو نہیں جانے کے لیے کہا گیا تھا، اسی درخت کے قریب چلے گئے، یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس بارے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر مشورہ دیں گے لیکن علیکم بنوح فإنہ اول الرسل، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے۔ تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ تو پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو پہلے رسول بنا کے بھیجا، آپ سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے، کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنے بیٹے کی معافی کے لیے دعا مانگی تھی جو کہ نہیں مانگنا تھا، یہ بھول مجھ سے ہوئی، اور اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے تمہارے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں لیکن علیکم بإبراہیم فإنہ خلیل الرحمن، ہاں تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی چہیتے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پورے جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے حق میں سفارش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی بھول کو یاد کر لیں گے اور کہیں گے کہ میں بھی تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، جو باپ کے مشرک تھا، بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے سے معذرت پیش کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، تم ایسا کرو، لیکنہ علیکم بموسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنہ کلیم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والے، ہم کلامی کا موقع، اللہ تعالیٰ سے قریب سے بات کرنے کا شرف ان کو ملا ہے، تو جاؤ، شاید وہ اس بار بھی تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے۔
تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے دنیا میں ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، غلطی سے مجھ سے ایسا ہو گیا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا، تو اور اس وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکوں گا۔ لیکنہ علیکم بعیسیٰ، ہاں ایسا کرو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنہ روح اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی صاف معذرت کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور پھر وہ آخری میں اس کائنات کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میرے بھائیوں یہاں رکیے اور یہ بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، خاص کر کے وہ مسلمان جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں ایسے وسوسے، ایسے بیکار کی باتیں ہوتی ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہم کو بچائیں گے، ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے، وہ آ کے ہمارے پورے گناہوں کو دھو دیں گے۔ یہ ساری واہیات کی باتیں ہیں جس کا ایمان سے، احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک سنا صحیح بخاری کی اس حدیث کو، اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے بڑے پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کا مرتبہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو روح اللہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی روح اتنے اونچے مقام پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں کتنے معجزے کرشمے دکھائے، کتنے مردوں کو زندہ کروایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اتنے بڑے معجزے ہونے کے باوجود آخرت میں صاف ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کچھ کم نہیں آ سکتا ہے۔ اور لوگ کس خیال میں ہوتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، وہ دامن پکڑ لیں گے۔ یہاں اتنے عظیم عظیم پیغمبروں کا یہ حال ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تمام لوگ اور آ کے کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ ایک طویل سجدہ ہوگا، ایک لمبا سجدہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اور سجدے میں ہی رہیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ ہوگا، سبحان اللہ، خود اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اب اٹھاؤ اپنا سر، اللہ اکبر، اب اپنے سر کو اٹھاؤ، سل آپ مانگیے، تعطا آپ کو عطا کیا جائے گا، آج آپ جو بھی مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجئے، آپ جس ایمان والے کے حق میں سفارش کریں گے آپ کی سفارش ہرگز رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش ضرور قبول کریں گے، اور خود اللہ رب العالمین کہیں گے واشفع تشفع کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت کو، آپ کی سفارش کو ضرور قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کھولیں گے، اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے، جو روایت کے اور آگے لمبے آتی ہے۔ تو یہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود اسی کو کہا گیا، یعنی وہ مقام جہاں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کریں گے جو کام کرنے سے اتنے بڑے بڑے پیغمبر پیچھے ہٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس امت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، ہم لاکھوں زندگیاں بھی ہمیں مل جائیں اور وہ لاکھوں زندگیاں بھی ہم نیکیاں عبادتیں کر لیں، لیکن اس امت میں پیدا ہونے کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سفارش کسے ملے گی، سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک مرتبہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون بنے گا، آپ کی سفارش کسے ملے گی، آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے بولتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا
کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیثوں کو لینے میں، میری سنتوں کو، میری باتوں کو لینے میں تمہارے اندر جو تڑپ میں نے دیکھی ہے، وہ تڑپ کو دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ایسا سوال تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. قربان جائیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کی خدمت پہ. اللہ کے نبی سے حدیثیں سیکھنے، نئی نئی باتیں معلوم کرنے میں کیسی تڑپ ہے. خود اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ صحابہ کرام کا ایک عجیب شوق ہے اللہ کے نبی سے. ہم بھی علماء سے یا علم والوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہماری باتیں سب دنیا داری کی ہوتی ہیں. آپ خود اپنے دل سے پوچھیں کبھی آپ نے کسی عالم سے ایسے سوالات کیے ہیں جس کا تعلق عمل سے ہو؟ یہ ادھر کے سوالات بیڑھنگے سوالات نہیں، وہ تو پورے عالموں سے آپ کر رہے ہیں. جس کا تعلق آپ کے عمل سے ہو. جنت میں جانے کے لیے مجھے کوئی ایک نیکی بتائیے مولانا مجھے آپ ایک ایسی دعا بتاؤ جو دعا ابھی تک آپ کوسے بیان میں نہیں کرے ہیں نا، میرے کو ویسی دعا بتاؤ. کبھی پوچھیں آپ؟ کبھی ایسی دعا بتائیں کہ مولانا آپ سب سے زیادہ وہ دعا کی پابندی کرنے والے ہوں. نہیں، یہ سوالات تو ہمارے کو آتے نہیں. وہاں 5 منٹ لیٹ ہوا مولانا، کہاں گئے تھے؟ یہ سوالات آتے ہیں ہمارے کو علماء سے تعلقات کیسے ہیں؟ یہی ہمارے تعلقات یہی ہے. نہیں بھائی، یہ صحابہ کرام کا ادب بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے میں اتنے مشتاق رہتے تھے، اتنے آگے رہتے تھے. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں. جواب کیا ہے سنیے. کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری سفارش کا حقدار قیامت کے دن وہ آدمی بنے گا جس نے اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حق میں توحید کی گواہی دی ہو اور پھر ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو. ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو، اس کے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس کے کلمے کے اقرار کے بعد شرک اور کفر کا کوئی کام اس کی زندگی میں سرزد نہ ہوا ہو. توحید پرست موحد انسان میری سفارش کا حقدار بنے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ان کے سوال کے جواب میں بتایا. حضرات و خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام محمود کا رتبہ ہے، یہ رتبہ ہم لے سکتے ہیں. یہ رتبہ لے سکتے ہیں، لیں گے انشاءاللہ. لینے کے لیے آپ کو ایک اور کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں، کام کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته، یہ دعا جو بندہ مومن پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ میری سفارش کو وہ مومن کے حق میں واجب کر دیں گے. اللہ اکبر. ہلکی سی دعا پڑھنا ہے، ہلکی سی دعا، اتنی سی دعا پڑھنا ہے. یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی، یہ دعا کے اندر خود ہے مقام محمود کا ذکر. ایک مسلمان دعا کرتے ہوئے کہتا ہے مقام محمود کو پہ جو ہے ہمارے نبی کو کھڑا کیجئے. تو اس دعا کے پڑھنے والے کے حق میں فضیلت بتائی گئی کہ جو بندہ مومن پابندی کے ساتھ وضو کے بعد اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش کا حقدار اس کو بنائیں گے. بہت بڑا کام ہے جی؟ نہیں، بہت آسان کام ہے. پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بننے کے لیے سب سے بڑھ کے اور سب سے پہلے تو ہم کو توحید پرست بننا ہے، شرک کفر کے ذرے ذرے سے بچنا ہے، تبھی ہم نبی کی سفارش کے حقدار بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ان دعاؤں کی پابندی کو لازم پکڑنا بھی نبی کی سفارش کو ہمارے حق میں واجب کرواتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی، ہم میں سے ہر یہاں بیٹھے ہوئے مرد اور عورت کے حق میں اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے.
نبی کی سفارش کا حقدار بننے کے لیے اس دعا کی پابندی کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.